السلام علیکم، میں وسیم رضا، ایم نیوز۔ آج ہم موجود ہیں ایک مشاعرے میں۔ السلام علیکم۔ ہفتہ 3 جون 2023 شام 7 بجے کراچی کے ضلع بستی کے ایک معروف ہوٹل دیسی دعوت ریسٹورنٹ کی چھت پر دنیائے ادب کے افق کے درخشاں ستارے ایک ساتھ جل ملا رہے تھے، جبکہ آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یوں اس جلمل ماحول میں شہر قائد کے نام پر شعرائے کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بزم نشاط الادب اور بزم محبان ادب کے اشتراک سے ایک انتہائی شاندار اور پروقار محفل منعقد کی گئی، جس میں وہ شعراء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں ادب کی خدمات کے لیے وقف کر دیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جن میں جناب حامد علی سید، جناب اوس جعفری، جناب رانا خالد محمود قیصر، جناب انجم عثمان، جناب سہیل احمد، جناب حیدر حسنین جیلسی، محترمہ پروین حیدر، جناب زاہد حسین جوہری، جناب راشد نور اور جناب محسن اسرار صاحب شامل ہیں۔ اس محفل کی خوبصورتی اور انفرادیت یہ تھی کہ تقریب پذیرائی سے پہلے تمام نامزد شعراء کرام کو مسند نشین کر کے جناب محسن اسرار صاحب کی صدارت میں محفل مشاعرہ منعقد کی گئی۔ محفل مشاعرہ سے پہلے تلاوت کلام پاک کا شرف محترم سفیان صاحب کو، جبکہ نعت گوئی کی سعادت ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب کو نصیب ہوئی۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض جناب مقبول زیدی صاحب نے سر انجام دیے، جبکہ مہمانان خصوصی جناب ڈاکٹر افتخار احمد ملک صاحب، ڈاکٹر نثار احمد نثار صاحب، ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب اور محترمہ سبین سیف صاحبہ تھی۔ شرکائے کرام میں محترمہ رشی عامر، محترمہ ہما ساریہ، محترمہ کشور عروج، محترم کاوش کاظمی، محترم فخر اللہ شاد، محترم نعیم قریشی، محترم اعجاز احمد اعجاز، محترم یحییٰ سرور چوہان، محترم مرزا آسی اختر، محترم شائق شہاب، محترم صدیق راز ایڈوکیٹ، جاوید اقبال جاوید ایڈوکیٹ، محترمہ فرح کلثوم ایڈوکیٹ، محترم خورشید احمد، محترمہ سبین سیف صاحبہ اور محترم افتخار احمد ملک صاحب شامل ہیں۔ محفل مشاعرہ میں خصوصیت کے ساتھ وقفہ کر کے مہمانان گرامی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں پھولوں کے ہار، سندھی اجرکے اور ان کی تصاویر کے پورٹریٹ منتظمین تقریب جناب افتخار احمد ملک، جناب ڈاکٹر عابد شیروانی اور محترمہ کشور عروج صاحبہ نے پیش کیے، جبکہ مسند نشین معزز مہمانان گرامی سے ان کا کلام اس وقفے کے بعد سنا گیا۔ صدر محفل جناب محسن اسرار صاحب کے صدارتی خطاب اور کلام سے پہلے جناب ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب کو خطاب کے لیے مدعو کیا گیا، جس میں انہوں نے اس تقریر کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ اس کے بعد خصوصیت سے جنسی زیادتی، ہراسگی اور تشدد کا شکار ہونے والی بچیوں اور خواتین کو عابد اینڈ افتخار سروسز کی طرف سے مفت قانونی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ یوں اس پروگرام کے اختتام پذیر ہونے تک ہوا میں خنکی اور چاند کی رعنائی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ شرکائے مشاعرہ کی بہترین عشائیے سے تواضع کی گئی۔ شرکائے محفل خوش گپیوں، فوٹوگرافی اور مسکراہٹوں میں اس قدر مگن تھے کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ یوں یہ پروقار، شاندار اور یادگار محفل اپنی رنگین یادیں چھوڑ کر نصف النہار کے بعد اختتام پذیر ہوئی۔ رپورٹ جاوید اقبال جاوید ایڈوکیٹ، معتمد عمومی، حلقہ شعراء بار، پاکستان۔ روگ الفت کا مارا ہوا آدمی کہ محبت میں ہارا ہوا آدمی۔ بہت شکریہ۔ روگ الفت کا مارا ہوا آدمی کہ محبت میں ہارا ہوا آدمی، بعد مدت ملا تو پریشان تھا، بعد مدت ملا تو پریشان تھا، سر تپا وہ سنوارا ہوا آدمی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سر تپا وہ سنوارا ہوا آدمی، مرتبے پہ شہادت کے فائز ہوا۔ بہت شکریہ۔ مرتبے پہ شہادت کے فائز ہوا، عشق کے سر سے وارا ہوا آدمی۔ بہت شکریہ۔ کتنا لاچار مجبور و بے آسرا۔ بہت شکریہ سر۔ کتنا لاچار مجبور و بے آسرا، آسمان سے اتارا ہوا آدمی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ کتنا لاچار مجبور و بے آسرا، آسمان سے اتارا ہوا آدمی، کر کے جہد مسلسل شب و روز وہ، کر کے جہد مسلسل شب و روز وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہوا آدمی۔ بہت شکریہ۔ سب کی آنکھوں کا تارا ہوا آدمی، لا تعلق تو جس سے ہوا بارہا، لا تعلق تو جس سے ہوا بارہا، دیکھ پھر سے تمہارا
ہوا آدمی. بہت شکریہ سر. لا تعلق جس سے ہوا بارہا دیکھ پھر سے تمہارا ہوا آدمی. تو نے جانا جسے ہم سفر عارضی, تو نے جانا جسے ہم سفر عارضی, ہے فدا تم پہ سارا ہوا آدمی, ہے فدا تم پہ سارا ہوا آدمی. موت کا غم ستائے گا کیسے اسے, موت کا غم ستائے گا کیسے اسے, جو مقدر کا مارا ہوا آدمی. جو بہت شکریہ سر. جو مقدر کا مارا ہوا آدمی, دور رہ کر بھی جاوید میں ہے بسا, دور رہ کر, بہت شکریہ سر, دور رہ کر بھی جاوید میں ہے بسا, مثل گل وہ نکھارا ہوا آدمی. بہت شکریہ. مثل گل وہ نکھارا ہوا آدمی, روگ الفت کا مارا ہوا آدمی, کہ محبت میں ہارا ہوا آدمی. آپ کی سماعت. بہت شکریہ. بہت ہی کام کے وارے نکلتے ہیں, اگر جاتے ہیں وہ گھر سے تھکے ہارے نکلتے ہیں. کبھی برتن وہ دھوتے ہیں, کبھی جھاڑو لگاتے ہیں, مگر اس پہ بھی ڈانٹے کھا کے بیچارے نکلتے ہیں. بڑی الفت سے پیش آتے ہیں زوجہ سے, مگر پھر بھی بڑے بے آبرو ہو کے بھی ناکارے نکلتے ہیں. وہ چہرہ اپنی زوجہ کا دمکتا دیکھ کے اکثر انہیں لگتا ہے جیسے دن میں بھی تارے نکلتے ہیں. نہیں تم باز آؤ گے کبھی شکوے شکایت سے, تمہارے راز تھے دل میں جو اب سارے نکلتے ہیں. لوگ ناحق دہائی دیتے ہیں, سن کے اشیاء صرف کی قیمت, لوگ ناحق دہائی دیتے ہیں. میری بینائی بڑھ گئی شاید, میری بینائی بڑھ گئی شاید, دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں. میری بینائی بڑھ گئی شاید, دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی حالات کے تناظر میں دیکھیے کہ حال اپنی یہ سیاست کا ہوا ہے لوگوں, حال اپنی یہ سیاست کا ہوا ہے لوگوں, کتنا مشکل ہو گیا جان چھڑانا مجھ کو. حال اپنی یہ سیاست کا ہوا ہے لوگوں, کتنا مشکل ہو گیا جان چھڑانا مجھ کو. اور ایک لیڈر نے یہ مانگی ہے دعا رو رو کر, ایک لیڈر نے یہ مانگی ہے دعا رو رو کر, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. بھیگتی پلکوں کو تارا کر لیا, بھیگتی پلکوں کو تارا کر لیا, پیار میں ہم نے گزارا کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بن بلائے تھے سو اس کا شکریہ, بن بلائے تھے سو اس کا شکریہ, اس نے محفل میں گوارا کر لیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور پھر بنایا اس نے جانے انجمن, پھر بنایا اس نے جانے انجمن, انجمن سے جب کنارہ کر لیا. بہت شکریہ. اپنا راستہ پروین صاحبہ وہ بھول جائے گا جس کو میں آنکھ بھر کے دیکھوں گی, اور بیٹھ کر آئینے کے آگے میں, بیٹھ کر آئینے کے آگے میں سوچتی ہوں سنور کے دیکھوں گی. بہت شکریہ. بیٹھ کر آئینے کے آگے میں سوچتی ہوں سنور کے دیکھوں گی, اور اس کی انگلی پکڑ کے ایک دن میں, اس کی انگلی سارا اس کی انگلی پکڑ کے ایک دن میں آسمان سے اتر کے دیکھوں گی. بہت شکریہ. اس کی انگلی پکڑ کے ایک دن میں آسمان سے اتر کے دیکھوں گی, اور اس کو کشور بلا کے گھر اپنے, اس کو کشور بلا کے گھر اپنے رنگ دیواروں در کے دیکھوں گی. 5% کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. ان کے اپنے بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب اور
جہاں وہ کام کرتی ہیں ورک پلیس پہ، اور جہاں جہاں ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ کی جاتی ہے، اور ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ بھی نہ ان کو دیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین جو ہمارے دنیائے ادب میں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے سامنے جو ہے یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مذہبی جواز ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ان کے لیے مذہب بھی ان کی مذمت کرتا ہے، اخلاقیات بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، اور قوانین بھی بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی کسی قسم کی بھی زیادتی ہو اس کو وہ عدالت میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ہراسمنٹ کی سچویشن ہے یا کسی اور قسم کی سچویشن ہے تو وہ میں اور افتخار صاحب، ہماری ایک لا فرم ہے عابد اینڈ افتخار سولیسیٹرز، ہم سے اگر وہ رابطہ کریں گے دنیائے ادب سے جن کا تعلق ہے، جن خواتین کا، ایون جو حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہوگی تو ہم ان کے کیسز کو مفت لیں گے انشاءاللہ۔ جب سے تھانے دار ماموں بنے ہیں، جب سے تھانے دار ماموں، فنش اپنی کہانی ہو گئی ہے، فنش اپنی کہانی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی جس کو ہم بیوی بناتے، وہ لڑکی جس کو ہم بیوی بناتے، ہماری وہ ممانی ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ لڑکی جس کو ہم بیوی بناتے، ہماری وہ ممانی ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ سپورٹرز ہیں ان کا اور تمام حاضرین کا جنہوں نے بہت احترام سے ہم لوگوں کو سنا۔ بزم نشاط الادب کو اس بات پہ بہت زیادہ فخر ہے، خوشی ہے، اور ہم اس پہ بہت زیادہ جتنا بھی ہم بوسٹ کر سکتے ہیں کہ آج ہماری اس مشاعرے میں، اس محفل میں کراچی، دبستان کراچی کے سب سے سینئر، سب سے بڑے شعراء یہاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت اچھی تقریب ہے اور سلسلہ مشاعرہ جاری ہے، ابھی پھر یہ اس میں تعریف و تحسین ہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خوبصورت تقریب ہے۔ اس سے زیادہ ابھی مشاعرہ مکمل ہونے دیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کامیاب تقریب ہے۔ آج جو حال چل رہا ہے ادبی اردو میں، اس میں بہت اچھی تقریب ہے یہ آج کا مشاعرہ جو ہے یہ محترمہ کشور عروج صاحبہ نے انتظام اس کا رکھا ہوا ہے، اور یہ ہو رہا ہے بزم نشاط الادب اور بزم محبان ادب، ان کے اشتراک سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ سینئر جو شعراء کرام ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی پذیرائی کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی نشست ہے۔ اس طرح کی ادبی نشستیں شہر میں تقریباً مفقود ہو چکی تھیں، ان کا فقدان تھا۔ اب ماشاءاللہ سے یہ ایک طرح کی بہار آ رہی ہے کراچی شہر کے اندر کہ ادبی پروگرام ہو رہے ہیں بہت تیزی سے۔ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب محترم افتخار ملک ایڈوکیٹ صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں۔ جی، آج کا جو یہ پروگرام ہوا ہے یہ بزم محبان ادب اور بزم نشاط الادب کے تعاون سے ہوا ہے، اور کراچی کے جو بڑے سینئر، سب سے سینئر جو شعراء تھے 10 ان کو چن کے ان کی پذیرائی کے لیے پروگرام کیا گیا ہے یہ۔ اور کیونکہ ان کو نارملی ہم ایک آدھ کو بلاتے ہیں ایز اے صدر، لیکن اس دفعہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو بلا کے 10 سینئر شعراء کو بلا کے ان کی پذیرائی کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک منفرد اور ان کی اعزاز میں یہ ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے۔